مرحوم آیت اللہ قاضی کا بیان ہے کہ نجف میں قاسم نامی ایک اوباش شخص تھا۔ ہمیشہ گلی میں کھڑا رہتا تھا، لوگوں کو چھیڑنا، انہیں تنگ کرنا، ان پر تانے کسنا اس کا کام تھا۔ اسے دین اور دینداری سے کوئی مطلب نہ تھا، لیکن وہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کا بہت احترام کرتا تھا، ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ ایک دن آیت اللہ قاضی گلی سے گزر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح قاسم آپ کے احترام کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور احوال پرسی کی۔ آیت اللہ قاضی نے اس سے پوچھا، قاسم تم میرا احترام کرتے ہو، کیا تمہارے دل میں میرے لیے عزت ہے؟ قاسم نے کہا، جی حضور ایسا ہی ہے۔ کہا، ایک وعدہ کرو، پکا وعدہ، تمہیں ایک عمل کرنا ہوگا۔ قاسم نے کہا، ٹھیک ہے میں عمل کروں گا۔ آیت اللہ قاضی نے اس سے کہا، آج کی رات نماز صبح سے پہلے اٹھ جانا اور 2 رکعت نماز شب پڑھ لینا۔ اگر ہم کسی کو دیدار بنانا چاہتے ہیں تو نماز شب سے شروع تو نہیں کرتے۔ بہت کہتے ہیں کہ نماز صبح پڑھ لینا یا یہ کہ نماز پڑھ لو، لیکن آغا قاضی روح کے ایکسپرٹ ڈاکٹر تھے، انہیں معلوم ہے کہ قاسم کے لیے کون سا نسخہ مفید ہوگا۔ تعجب سے قاسم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ قاسم نے کہا، میں تو نماز صبح بھی نہیں جانتا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز شب پڑھنا ہے۔ آیت اللہ قاضی نے کہا، قاسم تم نے پکا وعدہ کیا ہے کہ عمل انجام دو گے، میری دوستی کی خاطر، میری رفاقت کے واسطے تم اسے انجام دو۔ تم ارادہ کر لو، جس وقت چاہو گے اسی وقت جاگ جاؤ گے۔ قاسم نے کہا، ٹھیک ہے آقا۔ قاسم گھر چلا گیا اور رات کے ایک خاص وقت میں اٹھنے کا اس نے ارادہ کر لیا۔ جس وقت کا ارادہ کیا تھا ٹھیک اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے ایک بہترین حالت کا احساس ہوا، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ بعض لوگ اٹھتے تو ہیں لیکن تھکن اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، نیند میں ہوتے ہیں۔ قاسم اپنے بستر سے اٹھ کر وضو کے لیے گھر کے صحن میں جانا چاہتا تھا۔ اسی حال میں وہ وضو کے لیے آستینوں کو اوپر کر رہا تھا، اچانک اسے شرمندگی محسوس ہوئی، اللہ سے شرمندگی۔ تو دل ہی دل میں توبہ کے لیے آمادہ ہو گیا، اے میرے معبود، اے اللہ، اس وقت نہ جانے کتنے لوگ ہر روز تیرے در پہ آتے ہیں، ان کی آواز سے تو آشنا ہے، ان کی آوازوں کو تو ملائکہ بھی پہچانتے ہوں گے، لیکن میں تو بڑا بد نصیب ہوں، ملائکہ میری آواز سے آشنا نہیں ہے، کوئی مجھے پہچانتا نہیں ہے، لیکن تجھے صالحین اور ان افراد کا واسطہ جو اس وقت بیدار ہیں، اے میرے معبود، میں بہت دیر سے آیا ہوں لیکن آ تو گیا ہوں، اے معبود مجھے قبول کر لے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سے یہی قاسم آیت اللہ قاضی کے قریبی شاگردوں میں شمار ہونے لگا۔ لوگ قاسم کے جھوٹے کھانے کو یعنی بچے ہوئے کھانے کو تبرک کے طور پر لے جاتے تھے۔ آیت اللہ قاضی کی عظمت اپنی جگہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ خود کو امام حسین علیہ السلام کے خاک پا بھی شمار نہیں کریں گے۔ تو جب آیت اللہ قاضی کی دوستی اور ان کی محبت، ان کا احترام انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی دوستی، آپ کی محبت، آپ کے چاہنے والوں کو کس مقام تک